اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ ظلمت کے بادل چھٹ گئے تھے۔ حضرت خباب بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت گھر کے اندر ہی چھپے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو چکا ہے، تو آپ باہر نکلے اور حضرت عمر سے عرض کیا: عمر، اللہ کی قسم، میں نے کل ہی حضور سے کو یہ دعا فرماتے سنا تھا: یا الہی، عمر بن خطاب یا پھر عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اور دیکھیے، آج اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی، دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق کے قلب پر رکت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب سے کہنے لگے: مجھے اسی وقت رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ۔ نقل کرتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم کوہ صفا کے نواح میں دار الارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق بھی دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت حضور کے پاس موجود تھے، ناظرین، انہوں نے جب حضرت عمر کے آنے کی خبر سنی تو فرمایا: عمر کو آنے دوں، اگر تو وہ بلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بلائی ہوگی، لیکن اگر وہ کسی برائی کا ارادہ کر کے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار الارقم میں داخل ہوئے تو حضور نے ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا: عمر، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ بات سنتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ روایات میں آتا ہے، ناظرین، کہ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارا دین پر حق ہے اور مشرکین باطل ہیں، تو پھر ہم اپنے دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آپ مجھے اجازت دیجیے، رب کعبہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی علانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محالف اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں کتنی جرت ہے کہ وہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کی طرف گندی نظر سے دیکھ سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی تو حضرت عمر فاروق خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ میں تمہیں رسول اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں، اور اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی علانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، ظلم و زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ ایک روز حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ تشریف لے گئے۔ آپ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور سب سے آگے حضرت عمر فاروق چل رہے تھے۔ حضور ان صحابہ کرام کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر عطا فرمائی۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو اپنے ماموں عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے گھر گئے اور دروازے پر دستخط دی۔
उसने पूछा, कौन है? फरमाया, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। अबू जहल ने दरवाज़ा खोला तो आपने इससे कहा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसने आप पर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, तुम ऐसा हरगिज़ न करना। आप वहाँ से निकले और कुरैश के एक दूसरे सरदार के घर गए। उसे भी अपने इस्लाम कबूल करने के मुतल्लिक बताया। उसने भी अपने घर का दरवाज़ा आप पर बंद कर दिया और कहने लगा, तुम ऐसा हरगिज़ ना करना। आपने उससे कहा, तुम कैसे हो? तुम दूसरे मुसलमानों पर तशद्दुद करते हो, उन पर ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ते हो, और मैं तुम्हें अपने इस्लाम कबूल करने के मुतल्लिक बताता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देते हो और मुझे कुछ नहीं कहते। वो बोला, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा मुसलमान होना सब पर ज़ाहिर हो जाए? आपने फरमाया, हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। वो बोला, फिर तुम खाना काबा चले जाओ और सहन काबा में फ़लाँ शख्स को बताओ कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सुनकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बैतुल्लाह तशरीफ़ ले गए। इस शख्स का पता किया और जिसके बारे में उस सरदार ने बताया था। आपने उस शख्स से कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये सुनते ही उस शख्स ने ऐलान किया कि उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जैसे ही इस शख्स ने ऐलान किया तो आप पर चारों जानब से मुशरिकीन मक्का ने हमला कर दिया और आपको ज़द-ओ-कोब करने लगे। इसी मौका पर आपका मामू अबू जहल आया और उसने लोगों से पूछा, क्या माजरा है? लोगों ने बताया, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और हम इसे मार रहे हैं। अबू जहल ने लोगों को आपसे दूर किया और कहने लगा, मैंने इसे पनाह दी है। मुशरिकीन ने जब अबू जहल की बात सुनी तो आपको छोड़ दिया। आपने फरमाया, मैं तुझे तेरी पनाह वापस करता हूँ। आपकी बात सुनकर मुशरिकीन मक्का एक मर्तबा फिर आप पर टूट पड़े और मारने लगे। नाज़रीन, ये हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने बासत नबवी के दूसरे साल इस्लाम कबूल किया था। आपसे कबल ईमान लाने वाले मर्दों की तादाद 40 और औरतों की तादाद 11 बताई जाती है। यानी आपसे पहले 51 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। आपके कबूल इस्लाम के बाद दीन इस्लाम दिन रात तरक्की की मनाजिल तय करता रहा और लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करते चले गए। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दामन इस्लाम से वाबस्ता होने के बाद दीन इस्लाम ने जो कामयाबियाँ समेटी, इनकी मिसाल नहीं मिलती। दुआ है रब्बिल आलमीन आपके ज़िक्र खैर को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए और हमेशा दीन